أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علاقات الخبر بالمبتدأ. خبر کا تعلق مبتدا سے علاقہ. جی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نا خبر اور مبتدا آپس میں بھائی قائم کہیں بھی کھڑا ہو، قائم کہیں بھی ہو، اس کا کوئی مطلب نہیں جب تک قائم کی زید کی طرف نسبت نہیں دیں گے. تو زید کا قائم سے جو رشتہ قائم ہوا ہے اسناد کے ذریعے سے ہوا ہے نہیں ہوا ہے. مبتدا کی کیا تعریف پڑی تھی؟ ایسا اس میں مرفوع ہے، ایک اسم ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، عوامل لفظی اصلی سے خالی ہوتا ہے اور اس کی طرف اسناد دی جاتی ہے ایک حکم کی. تو خبر کا تعلق مبتدا سے رشتہ جو ہوتا ہے اسناد کا ہی تو ہوتا ہے، اسناد کا ہی تو رشتہ ہوتا ہے. اور یہ خبر ہی تو ہے، جی خبر ہی تو ہے کہ جو سامع کو فائدہ پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، سامع خبر ہی سے تو فائدہ اٹھاتا ہے. زید کرے جاؤ، زید کے بارے میں خبر جب تک آپ نہیں دیں گے تو سامع کو تھوڑا ہی کچھ استفادہ ہوگا، خبر ہی کے ذریعے سے استفادہ ہوتا ہے. تو خبر ہی وہ جز ہے جس سے سامع استفادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا کے ساتھ مل کے خبر مبتدا کے ساتھ مل کے بولیے کلام تام بنتا ہے. جب خبر ملتی ہے مبتدا سے جبھی تو کلام تام بنتا ہے. لہذا جب دونوں میں تعلق ہے اور یہ خبر ہی ہے جو مبتدا کے معنی کو پورا کرتی ہے اور سامع اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے، لہذا اسباب ضرورت ضروری ہے، مجبوری ہے کہ مبتدا اور خبر میں تعلق ہونا چاہیے، ارتباط ہونا چاہیے، ارتباط ہونا چاہیے. اب یہ ارتباط خبر کا مبتدا سے جو ارتباط اور تعلق ہے یا تو ضمیر ظاہر کے ذریعے سے ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے. زید قائم میں ہوا ہے جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے. زید قائم، کون قائم؟ وہ زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی یہ بولی آگے پڑھیے ضمیر ظاہر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف پلٹتی ہے، ضمیر مستتر یا ضمیر مقدر، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لفظی اور معنوی رباطات تعلقات ہوتے ہیں جو پائے جاتے ہیں جس سے مبتدا اور خبر میں ارتباط برقرار ہوتا ہے. وَإِلَى هَذَا الْأَسَاسِ مَرْجِعُ قَوَاعِدُ شُرُوطِ الْخَبَرِ بِأَجْمَعِهَا. ٹھیک ہے، اس بنیاد پر خبر کے جو شروط کے قواعد ہیں سب پلٹتے ہیں، سب کے ساتھ اسی طرف پلٹتے ہیں. اب مثال کے طور پر خبر میں یہ بات انہوں نے بتا دی، علاقات کیا بتایا؟ نقطہ کیا ہوا لکھا؟ نقطہ یہ ہوا کہ کیونکہ مبتدا اور خبر اسناد کے ذریعے سے ایک دوسرے سے مرتبط ہوتے ہیں اور یہ خبر ہی ہے جو وہ خبر ہی وہ جز ہے، جب خبر ہی وہ جز ہے کلام کا جس سے سامع استفادہ حاصل کرتا ہے، اور مبتدا کے ساتھ مل کر خبر کو مبتدا کے ساتھ ملا کر ہی تو کلام تام بنتا ہے. لہذا اسباب ضرورت لاچار بے ناچار واجب ہے کہ مبتدا اور خبر میں ارتباطات ہوں، اور یہ ارتباط یا تو ضمیر ہوتی ہے یا کچھ اور چیزیں. اب یہ آگے چل کے اتنی سی بات، اب آگے چلیے. اب اتنے سے جملہ تھا بس. ابھی کہہ رہے کم نوعن الخبر، خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں نہیں، نحو مقدماتی سے پڑھاتا چلا رہا ہوں. خبر یا مفرد ہوتی ہے یا جملہ ہوتی ہے شبہ جملہ. مفرد بھی یا تو جامد ہوتی ہے یا مشتق. جملہ بھی آپ جانتے جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، جملہ اسمیہ. اور ظرف، مفرد جملہ شبہ جملہ میں ظرف اور جار و مجرور، اس کی بھی. تو کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو 6 قسمیں بنتی ہیں خبر کی. خبر یا تو مفرد جامد ہوگی یا خبر مفرد مشتق ہوگی، خبر یا جملہ اسمیہ ہوگی، خبر یا جملہ فعلیہ ہوگی، خبر یا ظرف ہوگی، خبر یا جار و مجرور ہوگی. ما ہی احکام الخبر المفرد، مفرد خبر کے کیا احکام ہیں وہ بتائیں گے. هل تجب مطابقت الخبر المفرد للمبتدا، کیا مفرد خبر کی مطابقت ضروری ہے مبتدا سے اگر خبر مفرد ہے تو؟ خبر مفرد ہے تو مبتدا بھی مفرد نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بتائیں گے. بأي من الجمل يخبر عن المبتدا، انہوں نے کہا تھا خبر، میں نے ابھی بتایا نا خبر جملہ بھی ہوتی ہے، تو کس طریقے کے جملے سے خبر دی جا سکتی ہے مبتدا کی؟
پھر ما ہی احکام الجملۃ الواقعات خبراً، وہ جملہ جو خبر واقع ہوا ہے اس کا کیا احکام ہے؟ اور سوال ما ہی احکام شبہ الجملۃ الواقعات خبراً، وہ شبہ جملہ جو خبر واقع ہوا اس کے کیا احکام ہے؟ جملہ اگر خبر واقع ہو تو اس کے کیا احکام ہے؟ شبہ جملہ اگر خبر واقع ہو تو اس کا کیا احکام ہے؟ پھر متى یقترن الخبر بالفاء، کب خبر میں فا لائی جاتی ہے، کب خبر مقترن ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے فا سے. ٹھیک ہے، یہ کچھ سوالات ہیں، ان کا ایک ایک کر کے جواب. کم نوعان الخبر، پہلے سوال کا جواب دیں گے. خبر کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ الخبر ثلاثۃ انواع. ٹھیک ہے، خبر 3 قسم کی ہوتی ہے، مفرد و جملۃ و شبہ جملۃ. 3 طرح کی ہوتی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں المفرد نوعان، مفرد کی بھی 2 قسمیں، جامد و مشتق. والجملۃ نوعان، جملے کی بھی 2 قسم ہوتی ہے، ایذن اس کی بھی 2 قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. دیکھیے انہوں نے اس طریقے سے کی ہے، وہی جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے، جملہ انشائیہ بھی. والخبریہ، اگر جملہ خبریہ ہے تو یا تو اسمیہ ہوگی یا فعلیہ ہوگی. وہ شبہ جملتین، شبہ جملہ ہوگی ظرف و جار و مجرور، مجرور بے حرف. ٹھیک ہے. المراد ہونا بالمشتق، انہوں نے جو خبر کہا کہ خبر یا جامد ہوتی ہے مشتق، مشتق سے مراد یہاں پر اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی آپ مشتق سے مطلب کوئی اور سمجھیں. ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے. اب آپ ایک ایک کر کے بتاتے ہیں خبر کی قسمیں. لائیے 10 وہ دیجیے، لال والا مارکر ہے. ڈسٹر نہیں، ڈسٹر آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ انہوں نے کہا خبر کم نوع الخبر، خبر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا خبر مفرد ہوتی ہے، اور پھر نیچے انہوں نے بتایا مفرد بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، جامد اور مشتق. مشتق سے مراد یاد ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ. جملہ یا خبر جملہ ہوتی ہے. جملہ بھی انہوں نے کہا یا تو خبریہ ہوگی، خبریہ ہوگی یا انشائیہ ہوگی. خبریہ بھی یا تو جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی. دیکھیے وہاں پہ یہ نہیں تھی مقدماتی میں، نہ مقدماتی میں کہا تھا خبر یا مفرد ہوتی ہے جملہ، جملہ یا اسمیہ یا فعلیہ ایسی تھی، لیکن انہوں نے کہا خبریہ یا انشائیہ. خبریہ ہے تو اسمیہ یا فعلیہ. اور خبر شبہ جملہ، شبہ جملہ، شبہ جملہ میں ظرف اور جار و مجرور، یہ 2 طرح، ظرف اور مجرور بالحرف. مثالیں دیکھیں گے آپ تو آپ کو پھر یاد آئے گا. خبر مفرد زید، مثلا زیدون اسدون. زیدون، زید مبتدا، اسد مفرد ہے. مفرد ہے نہیں، مفرد بھی جامد ہے مشتق، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ تو نہیں ہے، یہ جامد ہے. دیکھیں اسد کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ اسد کے معنی وہ شیر لیں جانور ہے تو یہ جامد ہے، مفرد ہے جامد ہے. لیکن میں آپ کو کہنا ہوا میرا اسد ہے، میرا شیر، تو ہم کسی کو جب شیر کہتے ہیں تو کیا اسے یہ کہتے ہیں اس کے دانت نکلے ہوئے یا پنجے، یا اسے بہادر مانتے ہوئے، تو شجاع مانتے ہوئے، تو اسے تعویل مشتق کہا جاتا ہے. پھر یہاں پہ اسد سے مراد شجاع ہے، وہاں پہ تو شجاع تو مشتق ہوتا ہے، لیکن یہ زید جانور. مثال دے رہے ہیں
مثال کے طور زید اسد جامد ہے، مفرد ہے جامد. مشتق مثلا زید مضروب، زید ضارب، زید قائم. اس میں فاعل بھی ہو سکتی ہے، اس میں مفعول بھی صفت ہے مشبہ. دیکھیے زید قائم. ٹھیک ہے. جملہ یا جملہ خبر یا تو جملہ ہوگی، جملہ بھی جملہ ہے اسمیہ. زید یاد ہے نہیں، یہی مثالیں دے رہا ہوں جو میں پہلے نحو مقدمات سے دیتا. زید ابوہ قائم. زید مبتدا، ابوہ بھی مبتدا، قائم اس کی خبر. مبتدا خبر ہیں اس مبتدا کی. دیکھیے یہ مبتدا، یہ اس کی خبر. مبتدا خبر آپ جانتے ہیں جملہ اسمیہ بنتی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. مبتدا قائم خبر. مبتدا قائم ابوہ کی خبر ہے، نہ کہ اس کی. قائم ابوہ قائم میں ابوہ اسم ہے، مبتدا قائم کی خبر. مبتدا اور اپنی خبر سے جملہ اسمیہ بنتی ہے. جملہ اسمیہ خبر ہے اس مبتدا کی، ہے نہیں؟ یا خبر جملہ ہوگی جملہ فعلیہ. زید، تو یہاں پر کیا ابوہ قائم اس کا باپ کھڑا ہے. زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے، زید کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اس کا باپ کھڑا ہے. زید یضرب، مثال کے طور پر اخوہ اپنے بھائی کو. زید یضرب اسد. تو زید کیا ہے؟ مبتدا ہے نہیں؟ بولیے. یضرب میں ہوا کیا ہے؟ فاعل ہے نا. اسد کیا ہے؟ مفعول. فاعل مفعول، فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ سب خبر ہیں مبتدا کی. فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ. فعل اپنا فاعل اور اس کے مفعول کے ساتھ مل کے بنتا ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ خبر ہے زید کی. اب زید کے بارے میں آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ وہ زید شیر کو مارتا ہے. جملہ انشائیہ کی آپ کے لیے نہیں ہوگی، ہے نہیں؟ زید اضرب کیا ہے؟ فعل امر ہے نا. انت فاعل ہو، مفعول ہے. فعل فاعل مفعول ایک تو جملہ فعلیہ بھی ہے، اوپر سے یہ انشائیہ ہے یا نہیں؟ یہ حروف کی طرف لڑتا ہے. امر نہیں انشاء ہوتے ہیں نہیں؟ امر نہیں استفہامی سب انشاء ہوتے ہیں نہیں؟ جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ ہے. شبہ جملہ میں ظرف زیدون بالدار فی زیدون فوق الکرسی. زیدون فوق الکرسی. فوق کیا ہے؟ ظرف ہے. فوق اوپر نیچے ظرف کہلاتے ہیں نا، مکان ظرف. زیدون فی الدار. فی الدار جار ہے، فی جار دار مجرور ہے نہیں؟ جار و مجرور خبر ہے زید کی. یہ ہے جملے کی قسم، خبر کی قسمیں. خبر کی قسمیں، مبتدا کی خبر. انہوں نے کہا کم نوعان الخبر، خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مبتدا کی خبر کی ضروری نہیں کہ مبتدا کی کانا کی خبر کی بھی ایک قسم بنے ہے نہیں، کیونکہ مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے جی. اور تمام جو نواسخ ہیں ان کی خبر یہ سب بن سکتی ہے نہیں بن سکتی؟ صرف افعال قلوب کو اس کو افعال مقاربہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کی خبر صرف مضاف فعل ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، جملہ فعلیہ وہ بھی مضارع. ٹھیک ہے. باقی کی خبریں چاہے اور حال بھی اتنے طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خبر اتنے طرح کی ہوگی. یہی تھا نا سوال پہلا، کم نوعان الخبر، خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ آگے آئیے اب ایک ایک کر کے اس کا حکم بتائیں گے. انہوں نے کہا تھا نا
آئیے اس کا حکم کیا ہے؟ خبر مفرد اذا کان دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا ما ہی احکام الخبر المفرد، انہوں نے کہا خبر کی کتنی قسمیں گنا دی نہیں. اب خبر اگر مفرد ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم اذا کان الخبر مفردا، اذا کان الخبر المفرد، اگر خبر مفرد مشتق ہو تضمن ضمیرا عائدا الى المبتدا. العلم نافع، العلم نافع، واذا كان جامدا فلا يتضمن ضميرا. نحو الصمت زين والسكوت سلامة ولا يوم. اگر خبر مفرد مشتق ہے، ایک منٹ رکیں، میں حکم بھی یہیں لکھوا دوں. خبر اگر مفرد مشتق ہو تو خبر میں ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرح پلٹے گی. خبر اگر مفرد ہو، بولیے خبر اگر مفرد ہو اور وہ بھی مشتق تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، گویا کہ اس کے اندر ایک ہوا ہے جو زید کی طرح پلٹ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن اگر خبر جامد ہو تو ضمیر نہیں ہوگی، تو ضمیر نہیں ہوگی. جامد اگر ہوگی تو خبر میں ضمیر نہیں ہوگی. یہ حکم ہے. حکم سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لال مار کر لا سکتے ہو، لال مار کر لا سکتے ہو تاکہ حکم جو ہے لال سے لکھ تو بہتر رہے گا، الگ سے چمکے جو ہے نہیں. چلیے، تو خبر میں ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف پلٹے گی اگر خبر مفرد بولیے مشتق ہو، اور اگر خبر مفرد جامد ہو تو اس میں ضمیر نہیں ہوگی. پھر انہوں نے ایک نقطہ نیچے بیان کیا ہے کہ خبر جامد کو کبھی کبھی مشتق میں تعویل کیا جاتا ہے. مشتق میں تعویل کہا جاتا ہے کہ بھائی گویا کہ یہاں پہ اسد سے مراد شجاع ہے نا، تو شجاع تو اس میں تفضیل وہ ہے صفت مشبہ، شجاع صفت مشبہ. اب جب شجاع ہے تو پھر اس کا مطلب یہاں بھی ایک ہوا. اگر ہم نے اس اسد کو مشتق سے تعویل کیا تو پھر اس میں بھی ہوگی، نہیں تو نہیں. خبر میں سمجھ میں آیا نہیں؟ آئیے آپ آئیے نیچے کیا دے رکھا ہے نا، اذا کان الخبر المفرد. دیکھو ادھر عبارت دیکھو. اب اذا کان الخبر المفرد مشتقا، اگر مفرد خبر مشتق ہو تضمن ضمیرا، تو اس کا متضمن ہوگا ایک ضمیر کا، یعنی اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی عائدا الی المبتدا، جو کہ پلٹ رہی ہوگی مبتدا کی طرف. جیسے علم نافع میں اصل میں کیا ہے، اے نافع ہوا ہے اس کے اندر نافع میں جو علم کی طرف پلٹ رہا ہے. پھر اگلا حکم وَإِذَا كَانَ جَامِدًا، اگر خبر مفرد جامد ہو فَلَا يَتَضَمَّنُ ضَمِيرًا، اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. جیسے الصَّمْتُ زَيْنٌ، الصُّمْتُ یعنی خاموشی زینت ہے اور سکوت خاموشی سلامتی ہے. تو سلامتن اور زینن خبر ہے نا، الصمت کی خبر زینن اور والسکوت سلامت. فائدتون دیکھیے، قد یؤول الجامد بالمشتق، کبھی کبھی جامد کو مشتق سے تعویل کیا جاتا ہے، اور جب جامد خبر کو مفرد جامد کو ہم مشتق سے تعویل کریں گے تو اس کو اندر پھر یتحمل ضمیرا، اس میں متحمل ہوگی ایک ضمیر کی، اس میں ضمیر ہوگی. جیسے زید اسد اے شجاع، یعنی کہ شجاع ہے ہوا، پھر اس کے اندر ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اب آگے آئیے. اذا تضمن الخبر المفرد ضمیرا عائدا الى المبتدا، اگر خبر مفرد متضمن ہو ضمیر کی، یعنی ضمیر کو لیے ہوئے ہو جو کہ مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں وجبت مطابقتہ لہ فی جمیع احوالہ، تو پھر واجب ہے اس کا مبتدا سے، لہو یعنی مبتدا سے، مطابقتہ یعنی مطابقت خبر، ضمیر پلٹا لو، مطابقتہ یعنی خبر، یعنی خبر کی مطابقت لہو مبتدا کے لیے، فی جمیع والی تمام احوال میں پھر وہ مطابقت کرے گی، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں، وغیرہ 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 میں. ٹھیک ہے.
اور اگر وہ اذا کان اسمن جامدن، لیکن اگر خبر جو ہے وہ مفرد اس میں جامد ہو تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیے الالوان سبعتون، الوان جمع ہے، سبعتون مفرد ہے نہیں، والجملۃ نوعان، جملہ مفرد ہے، نوعان تثنیہ ہے. العلماء جمع ہے، سراج جو ہے مفرد ہے، سراج الامہ، علماء امت کے چراغ ہیں. سمجھ میں آیا؟ آئیے اگر خبر دیکھیے خبر مشتق ہو مفرد ہو تو اس میں ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف پلٹے گی، اور آگے لکھو اور اس صورت میں، اس آگے لکھ رہے ہو نا، اس صورت میں خبر کا مبتدا سے مطابقت، اس صورت میں خبر کی مبتدا سے مطابقت واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر خبر مفرد مشتق ہو جیسے زید قائمون تو خبر میں ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف پلٹے گی، اور اس صورت میں خبر کا مبتدا سے مطابقت واجب ہے. زید قائمون، الزیدان قائمان، الزیدون قائمون، ہندن قائمتون، الہندان قائمتان، الہندات قائماتون. تسنیہ کے لیے تسنیہ، جمع کے لیے جمع، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے ساتھ مذکر. سمجھ میں آیا؟ اور یہاں لکھیے، مجھے یہ والا اوپر لکھنا تھا، مشتق اوپر ہے نہیں تو صحیح رہتا. چلیے بہرحال خبر کی مبتدا سے مطابقت واجب نہیں ہے. اب دیکھیے مثالیں اس میں دے رکھی ہیں. خبر اگر مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر مفرد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ فائدۃ اذا قصد متعلق بالخبر، اگر قصد کیا جائے خبر کا نہیں، خبر کا قصد نہیں کیا جا رہا ہے، خبر کے متعلق کا جو اس سے تعلق رکھتا ہے، لل خبر، خبر سے متعلقت نہیں، لل خبر بذاتی، تو عادت ضمیر الی المبتدا اشعارا، تو اس صورت میں پھر ضمیر جو ہے وہ خبر کی پلٹے گی مبتدا کی طرف اشعارا، اس بات کا اشارہ کر، اس طرف مثلا بتاتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے کہ وانہ هو المقصود، کہ گویا کہ یہی مراد ہے. جیسے انکم لقوم تنکرون الحق، انکم قوم مبتدا ہے نہیں، تنکرون الحق، حق کا انکار کیا جائے تو خبر یہاں پر کیا ہے؟ متعلق خبر. انکم قوم لقوم تنکرون الحق، تم لوگ وہ قوم ہو کہ جس نے حق کا انکار کرتے ہو، تو حق کا انکار کرتے ہو. تو یہاں پر حق تنکرون الحق، حق کا انکار کیا گیا ہے نا، تم حق کا انکار کرتے ہو، تو قوم انکار کرتی ہے تو اس کی طرف پلٹے گا کہ یہ مقصد ہے، یہاں پر مراد یہ ہے. وقد یعود علی ضعف، یہ تو لیکن ضعیف ہے یہ بات کہ کبھی کبھی ضمیر پلٹے الی الخبر، خود خبر کی طرف ضمیر پلٹے، انکم لقوم ینکرون الحق. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.